ابھی جو امی ناشتہ بنا رہی ہیں، چائے بنا رہی ہیں، ساتھ میں مرچیں فرائی کر رہی ہیں. توتو ہے، ہاں توتو ہے. اور یہاں بچے وغیرہ کھیل رہے ہیں. دیکھیں تکیوں کا یہاں پہ بھی انہوں نے ہاؤس بنایا ہوا ہے جب تک ناشتہ وغیرہ بن رہا ہے. یہ کیا کر رہے ہو؟ اچھا ٹیڈی کو سلا رہے ہو. دیکھ لوں آپ کا ٹیڈی. جی ہاں ہاں ککو ہے یار، ککو ہے ککو. گر گیا. جی اور صفائی وغیرہ جو ہو گئی ہے، سسٹر وغیرہ بیٹھی ہیں صفائی کر کے. امی ناشتہ بنا رہی ہیں. اور یہاں ظہر ہو گئی ہے، ظہر کے ٹائم ناشتہ ہو رہا ہے. یہ چھوٹے بھائی اٹھے ابھی نماز پڑھ رہے ہیں. نمل سو گئی ہے. ابھی جو ہم پراٹھے وغیرہ بنا لیے اور سب کو نا امی کے ہاتھ کے پراٹھے بہت اچھے لگتے ہیں. ابھی گھر ہے کہ سب بہنیں گھر پہ، ہم 5 بہنیں گھر پہ، اور پھر بھی ناشتہ امی ہی بنا رہی ہیں. ہیلو گائز، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقین اور میں ان سے بلاگ نہیں بنا رہی کیونکہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ بس وہ جب میں گئی تھی امی کے گھر، آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ کہ فارم ہاؤس ہسبینڈ گئے ہوئے. بس فارم ہاؤس کے بعد وہ آئے تو بس کچھ ایسے ہم لوگوں کے بیچ ہو گئی لڑائی جھگڑے، کچھ بھی ایسا کہ نا اس کے لیے 3-4 دن سے میں امی کے گھر ہی تھی. تو وہیں پر سے ہم لوگ بلاگ وغیرہ نہیں بنا سکے کیونکہ ٹینشن تھی. ٹینشن وغیرہ میں تو مجھ سے بالکل بھی بلاگ نہیں بنتا. لوگ پتہ نہیں کیسے بنا لیتے ہیں کہ یہ رو رہے ہیں یا کوئی ٹینشن کوئی لڑائی جھگڑا، مجھ سے نہیں بنایا جاتا. کنڈیشن ہی نہیں ایسی تھی، نہ مائنڈ میرا سیٹ تھا ایسا کہ بھائی بنا لوں میں بلاگ یا کچھ بھی. تو آج میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں. کچھ باتیں بتاؤں گی، کچھ باتیں نہیں بتا سکتی. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسئلے ہو جاتے ہیں. تو بس یہی بس کہوں گی کہ حسد کی نظر بہت بری ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ شروع سے میرا بہت خیال رکھتے تھے. جب نئی شادی تھی جب بھی بہت خیال کرتے تھے، پھر وہی حسد کی نظر ایسی ہوتی کہ بس ہر چیز بدل کے رکھتے تھے. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا. کچھ لوگوں کی نظریں ہیں وہ مجھے پتہ ہے بھی کچھ لوگ کون سے تھے، ان کی باتوں سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی یہ آپ سے جل رہے ہیں، آپ دونوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے یا کچھ بھی ہے. تو یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد جو ہے لڑائی جھگڑے ہمارے شروع ہو گئے سب کچھ. پھر جو ہے اب جو ہے سیٹ تھے، بالکل کچھ ٹائم سے بالکل سیٹ تھے نا. اب دوبارہ سے ماشاء اللہ سے میرا خیال کر رہے تھے، بچوں کا خیال، ہر چیز رکھے سب کچھ. تو پھر وہی جلنے والے جلتے ہیں. حسد کی نظر بھی ایک ایسی ہوتی ہے کہ بس تو دوبارہ سے وہی ہمارے لڑائی جھگڑے اچانک سے شروع ہوا. اور پتہ نہیں کیا ہوا، وہ خود پریشان کہ یہ ہوا کیا ہے، میں بھی پریشان کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اتنی لڑائی اتنا مسئلے شروع ہو گئے اچانک سے ہمارے دوبارہ سے. اور بس پھر وہی اتنی لڑائی ہوگی ہم دونوں کے بیچ کے 3-4 دن سے میں امی کے گھر تھی اور وہ یہاں تھے. میں وہاں پریشان کہ کیا کروں کیا نہیں. امی کہہ رہی چلے جاؤ کچھ نہیں ہوتا. وہ یہاں پریشان، نہ کچھ انہوں نے پورا دن کھایا، اتنے دن سے بھوکے رہ رہے تھے. آفس بھی 1-2 دن نہیں گئے، پھر گئے، پھر بہت ٹینشن ہے، بہت مسئلے ہوئے. پھر میں گھر آئی، لے کے آئے وہ. پھر وہی ہم دونوں نے بیٹھ کے بات کی کہ یہ مطلب مسئلہ اتنا بڑا نہیں لیکن تو کوئی تیسرا بیچ میں نہ آئے.
صحیح ہے. اور وہ تیسرا کسی بھی روپ میں ہو سکتا ہے، کسی دوست کے روپ میں، کسی فیملی ممبرس کے روپ میں، کسی بھی چیز کے اس طریقے سے تیسرا ہو سکتا ہے. جو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تیسرا آتا ہے نا، تو کتنی بات خراب ہو جاتی ہے. ایک وہ تیسرا آنے کی وجہ صحیح ہے. دوسری یہ حسد کی نظر. میں کہتی ہوں یہ حسد کی نظر اللہ ہر میاں بیوی کو بچائے اس نظر سے، ہر جوڑے کو بچائے. کبھی کسی کے بیچ نہ کوئی تیسرا آئے، نہ یہ حسد کی نظر ہو. بھائی میں کہتی ہوں کیوں کسی کو حسد کی نظر لگاتے ہو، کیوں دیکھتے ہو اس نظر سے کسی کو. آپ اپنے پارٹنر کو صحیح کرنے کی کوشش کرو اگر وہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. پلیز یہ کسی کے لیے غلط خیال رکھنا، وہ رکھنا کہ بھائی یہ اتنے خوش رہ رہے ہیں، یہ اس طرح سے رہ رہے ہیں، یہ تو ایسے، یہ تو ویسے، اس طرح سے کر کے اپنی نظر نہ لگائیں کسی کو. کسی کا گھر اجڑ سکتا ہے، کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بھائی پلیز کائنڈلی مہربانی کر کے آپ اگر جل رہے ہیں یا کچھ بھی ہے نا، وہ اپنے تک کی رکھیں. کسی کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ ان کا گھر خراب ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. صحیح ہے. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کی ہیں نا، اتنی دعائیں ہمیشہ سے کرتی آئی. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے. میں نے کہا جو میرے حق میں بہتر ہو وہ ہو میرے ساتھ. صحیح ہے. ابھی بھی میں یہی کہتی جو میرے لیے بہتر ہو وہ ہو میرے ساتھ. آپ لوگ بھی مہربانی کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بولیں کہ آپ کا پارٹنر صحیح ہو آپ کے ساتھ. کسی کو نظر نہیں لگائیں، کیونکہ یہ جو حسد کی نظر ہوتی ہے بہت بری ہوتی ہے. تو یہ کہیں لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو، میں کہتی ہوں نہیں بیچ میں آؤ. بھی اگر کسی کی لو ہو گئی ہے اس کی قسمت سے، تو کیوں جل رہے ہو کہ بھائی اس کی تو لو میرج بھی ہو گئی ہے، اس کا تو یہ بھی ہو گیا، اس کا تو وہ بھی ہو گیا. ان دو میاں بیوی کو خوش رہنے دو آپس میں. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ اتنا ہی بندہ سوچ لے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، اتنا سوچ کے آپ لوگ وہ کر لو کہ خاموش ہو جاؤ یا کچھ بھی، کچھ اچھا لگ رہا ہے کسی کا تو اچھا لگنے دو. اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور اس طرح سے نظر نہیں لگاؤ کسی کو، کیونکہ آپ لوگوں کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے. تو یہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شادی شدہ جوڑوں کو حسد کی نظر سے بچائے، ان کی فیملی کو کچھ نہ ہو، کسی میں ڈیورس نہ ہو، کسی کو کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں بہت بری ہیں. تو یہی کہنا چاہوں گی کہ کسی بھی میاں بیوی کے بیچ نہ کوئی تیسرا آئے، نہ خدا نہ خاصہ کسی کی فیملی خراب ہو، کسی میں کچھ بھی ایسے ایشوز وغیرہ ہو، کیونکہ ان دونوں پہ بہت بری گزرتی ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے ان پہ تو کچھ زیادہ ہی گزرتی ہے. صحیح ہے نا. ماں باپ کی لڑائی جھگڑا کچھ بھی دیکھ کے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ان کے دماغ سیٹ، مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، وہ کھیلنے میں دل نہیں لگا سکتے کچھ بھی. بس اللہ تعالیٰ سے میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہر شادی شدہ جوڑے کو جو ہے اپنی حفظ ایمان میں رکھے، حسد سی نظر سے بچائے، سب کو خوش رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ. صحیح ہے نا. تو اس وجہ سے بس کچھ ٹائم سے میں ولاگ نہیں بنا پا رہی تھی. میں نے اس نیکسٹ ڈے جو ولاگ بنایا صبح مارننگ کا بنایا تھا، میری گھر جب تھی، اس کے بعد شام کو یہ سب کچھ ہوا تو میں ولاگ کنٹینیو کر سکی. تو اس سے پہلے وہ ایک دو کلپ جو وہ میں ڈالوں گی. اس کے بعد جو یہ 3 دن سے 4 دن سے میں نے ولاگ نہیں بنائے، اس میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی، آپ کو نہیں بتا سکتی کہ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا میرا، کچھ کھانے پینے کا نہیں، یہاں تک کہ کھانا بھی میں صحیح سے نہیں کھائی تھی. کبھی اسکپ کرتی صبح شام کا، کبھی رات کا، مطلب اس طرح اسکپ کر کے میں نے کھانا 1 سے 2 ٹائم کھا رہی ہوں، اس طرح سے کھایا. وہ بھی کیوں؟ بچوں کی وجہ سے. اور ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ کھا لو، یہ لا دوں وہ لا دوں. میں نے کہا نہیں، بس ابھی آہستہ سے میں دل سیٹ ہو جائے گا، میرا دماغ دل دونوں سیٹ نہیں ہے، مجھے بھوک وغیرہ نہیں لگ رہی، میں کھانے پینے کا کچھ بھی دل کر رہے ہیں. تو وہی بس میں نے کہا چلو ان شاء اللہ اپنا بلاگ کنٹینیو کروں گی. کچھ لوگوں کو یہ بھی مسئلہ تھا کہ یہ بلاگنگ وغیرہ کریے یہ وہ، اور پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، کیوں کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ بس اللہ تعالیٰ ہر کسی کو حسد کی نظر سے بچائے، جلن سے بچائے. اور بس پھر میں نے کہا آپ سے کچھ بات کر لوں پہلے، پھر اس کے بعد میں ان شاء اللہ کل سے اپنا بلاگ کنٹینیو کروں گی. پلیز مجھے سپورٹ کریں، اور یہی کہوں گی کہ بس مجھے سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنا خیال رکھیں، اور پلیز ہمارے لیے دعا کریں. اور میں بھی آپ سب کی دعا کروں گی کہ اللہ سب کو خوش رکھے، حفظ و امان میں رکھے، کبھی کسی کو کچھ نہ ہو، مطلب کچھ نہ کہ بس زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. باقی انسان کی نظروں سے اللہ بچائے، حسد کی نظروں سے بچائے. اچھی بری نظر ہر نظر ہوتی ہے، لیکن بری نظروں سے بچائے اللہ تعالیٰ. ان کی بھی سن لیں. کیا کہنا نا کیا ہیں؟ ہائی کر دیں سب کو، ہائی کر دیں. تو بس یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے.
اور کبھی کوئی کسی کے بیچ تیسرا نہ آئے، کیونکہ مجھے پتہ ہے بچوں کے لائف کے بارے میں سوچتی میں بھی، میرے ہسبینڈ بھی کہ یہ کیا ہو جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتی، واقعی یہ حسد کی نظر بہت بری نظر ہوتی ہے، کبھی انسان کی کوئی مسٹیک بھی نہیں ہوتی، کوئی لڑائی جھگڑا اتنی سی بات ہوتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ ہم اتنا کچھ بول دیتے اتنا کچھ کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا۔ اور بس اپنا خیال رکھیے گا، پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔